کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اس فرق کو ہم تعدیل ایام سے برابر کرتے ہیں۔ بلدی گھڑی یعنی لوکل ٹائم، پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک ہوتی ہے بلدی گھڑی اور ایک ہوتی ہے معیاری گھڑی یعنی اسٹینڈرڈ ٹائم۔ آپ نے اکثر خبروں میں سنا ہوگا کہ پاکستان کا معیاری وقت یا پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم صبح کے 7 بجے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ معیاری وقت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، سورج ہر ملک میں ایک وقت میں نہیں پہنچ سکتا۔ اگر دنیا کو 24 برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دیں تو وہ ایک حصے میں پہنچے گا تو 1 گھنٹے بعد دوسرے حصے میں پہنچے گا، پھر 1 گھنٹے بعد تیسرے حصے میں پہنچے گا۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کے 24 ٹائم زون ہونے چاہیے، تو کم و بیش ایسا ہی ہے کہ دنیا کے کم و بیش 24 ٹائم زون ہیں اور 24 حصوں میں دنیا کو تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ -11 سے لے کر اور +12 تک ہیں۔ لیکن سیاسی تقسیم کی وجہ سے کہیں پر دنیا کو جو ہے وہ 180 درجے پر ختم کرنے کے بجائے آگے پیچھے بھی کیا گیا ہے، لہذا یہ -11 سے +14 تک دنیا میں ٹائم زون پائے جاتے ہیں۔ آئندہ اس میں چھوٹی موٹی اور بھی کوئی تبدیلی وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب اس کو تقسیم کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کے ماہرین نے یہ چاہا کہ جس ملک میں سورج جب زوال پر پہنچے تو کم و بیش 12 بجے ہی کا وقت ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے گرینوچ مین ٹائم، یہی برطانیہ میں جیسے اپنے فلکیاتی رصدگاہ میں جو میں نے بتایا کہ جو سب سے بڑی رصدگاہ قائم کی گئی، وہاں پر ایک گھڑی بھی نصب کی گئی ہے اور اس گھڑی کو عالمی گھڑی کہا جاتا ہے۔ اور اس گھڑی سے دیگر ممالک والے یہ دیکھ کر کہ ان کے ملک سے اور گرینوچ تک پہنچنے میں سورج کو کتنے گھنٹے درکار ہوتے ہیں، ان گھنٹوں کے اعتبار سے انہوں نے اپنے اپنے ممالک کے لیے معیاری اوقات اسٹینڈرڈ ٹائم مقرر کیے۔ جیسے حکومت پاکستان نے جو ہے وہ گرینوچ سے 5 گھنٹے آگے کیے ہیں، چونکہ ہم گرینوچ برطانیہ سے جانب مشرق واقع ہیں اور سورج مشرق سے مغرب حرکت کرتا ہے، اس کی جو ظاہری حرکت ہے، لہذا ہمارے پاکستان میں سورج پہلے زوال پر پہنچتا ہے اور برطانیہ میں بعد میں، لہذا ہم نے 5 گھنٹے گرینوچ کے پاکستان میں کم و بیش 9:50 ہوئے ہیں، تو برطانیہ میں گرینوچ کے اندر جو ہے وہ وقت ہوا ہے 4:50 صبح کے، ٹھیک ہے، یعنی ہم 5 گھنٹے آگے ہیں۔ اسی طرح ہند والوں نے 5.5 گھنٹے آگے کیے ہیں، بنگلہ دیش والوں نے 6 گھنٹے، چائنا نے 8 گھنٹے، جاپان نے 9 گھنٹے، آسٹریلیا کے بعض شہروں میں 10 گھنٹے اور نیوزی لینڈ میں 12 گھنٹے پلس ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دوسری جانب دیکھیں تو عرب شریف میں، مکہ مدینہ شریف میں جو ہے وہ +3 آور ہے، یعنی 3 گھنٹے انہوں نے گرینوچ سے آگے لیے ہیں، اور کچھ ممالک گرینوچ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر بر اعظم جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ میں جو ہے وہ ٹائم زون مائنس میں ہیں، کیونکہ وہاں پر برطانیہ کے بھی 4 گھنٹے سے لے کر اور 11 گھنٹے تاخیر تک وہاں سورج پہنچتا ہے، لہذا بعض شہروں میں -4 گھنٹے، بعض شہروں میں -5، -6، -8، -10 وغیرہ۔ تو یہ سہولت کے لیے یہ اپنے ٹائم زون مقرر کیے گئے، اور وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی کہ مقصد کیا تھا کہ کم و بیش 12 بجے ہی زوال ہو اور کم و بیش رات کے 12 بجے ہی آدھی رات ہو اور اس میں کوئی بگاڑ نہ آئے، تو لہذا ممالک کے معیاری اوقات مقرر کیے گئے، ٹھیک ہے۔ تعدیل مروج۔ اب معیاری گھڑی اور لوکل گھڑی میں فرق ہوتا ہے، بلدی گھڑی اور معیاری گھڑی میں فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ معیاری گھڑی تو پورے ملک کے لیے ایک، جیسے حکومت پاکستان نے 5 گھنٹے بڑھائے اور اس وقت ناظرین کرام 9:53 ہو رہے ہیں پاکستان میں کم و بیش، تو پاکستان کے چپے چپے میں ایک ایک شہر میں، ایک ایک گاؤں میں 9:53 ہی ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کراچی میں وقت کچھ اور ہو، پشاور میں کچھ اور ہو اور کسی گاؤں میں کچھ اور ہو، تو پورے پاکستان کے کونے کونے میں، چپے چپے میں، گاؤں گاؤں میں ایک ہی وقت ہے اس وقت، جو پاکستان کا معیاری وقت ہے۔ لیکن
جو سورج کے سبب جو وقت بنتا ہے جس کو ہم بلدی گھڑی کہتے ہیں وہ ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم خود اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورج مشرق سے مغرب کی جانب حرکت کرتا ہے، تو لہذا پہلے جو ہے وہ کشمیر کے جو انتہائی شرقی علاقے ہیں پہلے وہاں پر اپنے جو ہے وقت زوال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد سیالکوٹ وغیرہ، پھر لاہور، پھر ملتان و پشاور، پھر اور آگے بڑھے تو پھر سکھر اور حیدرآباد اور پھر کراچی، اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے آخر میں جو ہے وہ ضلع گوادر اور کوہ تافتان وغیرہ میں جو ہے وہ پاکستان کا آخری وقت ظہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ پاکستان چھوٹا سا نہیں ہے، پاکستان بھی بہت پھیلا ہوا ہے، اور سورج کو پاکستان کے اوپر سے گزرنے میں ناظرین کرام کم و بیش 1.25 گھنٹہ درکار ہوتا ہے، لہذا 1.25 گھنٹے تک پاکستان کے کسی نہ کسی حصے میں وقت زوال ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب بلدی گھڑی 1.25 گھنٹے مختلف ہوگی پاکستان کے مختلف حصوں میں، مختلف شہروں میں، اور معیاری گھڑی وہ تو ایک ہی ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس وقت پاکستان میں جو وقت ہوا ہے معیاری گھڑی میں وہ پورے پاکستان کے لیے ایک ہے، جبکہ بلدی گھڑی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو بلدی گھڑی میں اگر ہم جائیں گے تو ہمارا فرق جو ہے پاکستان کی معیاری گھڑی سے جو کراچی کا فرق ہے وہ 32 منٹ ہے، 32 منٹ کم ہے، یعنی ابھی 9:55 ہو رہے ہیں، تو کراچی کی بلدی گھڑی جو ہے اس میں 32 منٹ کم کیجئے تو 9:23 ہوئے۔ لاہور والوں کا فرق جو ہے وہ 3 منٹ ہے، لہذا ابھی 9:55 ہوئے تو لاہور کا جو بلدی ٹائم ہے وہ 9:52 ہے۔ پشاور والوں کا چونکہ 11 منٹ کا فرق ہے، لہذا ان کا جو ہے 9:55 ہوئے ہیں معیاری گھڑی میں، تو ان کے 9:44 ہوئے ہیں۔ تو امید ہے کہ کافی کچھ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ بلدی گھڑی ہوتی ہے طول بلد کے اعتبار سے، اور معیاری گھڑی ہوتی ہے پورے ملک کے اعتبار سے۔ انتظامات کو سنبھالنے کے لیے یہ معیاری گھڑیاں مقرر کی جاتی ہیں، تو لہذا معیاری گھڑی تو پوری ایک ہی ہو گئی پورے ملک کی۔ اب بلدی گھڑی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، لہذا بلدی اور معیاری گھڑی میں کچھ فرق رہے گا، اور یہ فرق جتنے منٹ سیکنڈ کا ہوگا اسے ہی تعدیل مروج کہتے ہیں، یعنی ڈفرینس بٹوین لوکل اینڈ اسٹینڈرڈ ٹائم، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قطبین کی تعریف میں کر چکا، دائرۂ نصف النہار کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ دائرۂ نصف النہار کیا ہے۔ دیکھیے آپ دنیا میں جہاں بھی کھڑے ہیں، مثال کے طور پہ آپ لاہور میں داتا دربار پہ کھڑے ہیں، سبحان اللہ، سنیوں کا یہ ایک عظیم کام ہے کہ وہ بزرگان دین کے مزار پہ حاضری کی سعادت پاتے رہتے ہیں۔ اب آپ داتا دربار شریف میں کھڑے ہیں، آپ ٹھیک ہے، آپ شمالاً جنوباً ایک لائن کھینچنا شروع کریں داتا دربار سے، داتا دربار کے شمال کی جانب آئے آپ ایک لائن لیجئے اور اس کو قطب شمالی تک پہنچا دیجئے، اور جنوب کی طرف لائن لیجئے اور یہ قطب جنوبی پر پہنچا دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی لائن کو نیچے کے حصے میں جو بالکل آپ کے پاؤں کی جانب ہے وہاں پر آپ اس لائن کو مکمل کر دیجئے، یہ آپ کا پورا دائرہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ دائرۂ نصف النہار جو ہوتا ہے اس کے 4 اہم نقطے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں ناظرین کرام؟ 4۔ دیکھیں کون کون سے؟ ایک تو قطب شمالی، ایک قطب جنوبی، ٹھیک ہے؟ ایک قطب شمالی اور قطب جنوبی، اور دوسرا سمت الراس، اور تیسرا سمت القدم۔ تو وہ دائرہ جو ان چاروں نقاط کو ملا دے، ٹھیک ہے؟ اب قطب شمالی کی جگہ پہ آپ نقطہ شمال بھی لے سکتے ہیں، بات ایک ہی ہے، وہ نقطہ شمال کو بھی چھوئے گا اور قطب شمالی کو بھی چھوئے گا، نقطہ جنوب کو بھی چھوئے گا اور قطب جنوبی کو بھی چھوئے گا۔ تو بہرحال سمت الراس، نقطہ شمال، سمت القدم جو سیدھے پاؤں کی سیدھ میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قطب جنوبی یعنی نقطہ جنوب، اور دوبارہ گھوم کر اپنے جب ہمارے سمت راس سے ملے گا تو یہ دائرہ دائرۂ نصف النہار کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے سورج جب دائرۂ نصف النہار پر پہنچتا ہے تو اس طول بلد پر اس مقام کے لیے نصف النہار حقیقی ہو جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم نصف النہار کے باب میں کل سنیں گے، یا پورا باب پڑھ کر آئیے گا، صفحہ نمبر 7، 8، 9، 10، 11 اور 12۔ یہ صفحات جو ہیں آپ نے 7 سے لے کے 12 تک 6 صفحات جو ہیں
ناظرین کرام جو باقاعدہ سیکھنے کی نیت سے یہاں پر شامل ہیں کورس میں، وہ ان صفحات کا مطالعہ کر آئیں گے. ٹھیک ہے، چند ضروری باتیں سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا ناظرین کرام، طلباء کرام، کہ ہم وہ کورس کرنے بیٹھے ہیں کہ جو حقیقت میں صحیح معنوں میں جو میری ناقص عقل میں آتا ہے تو یہ پورے سال کا کورس ہے. اس میں مشاہدات بھی لازم ہیں، اس میں سفر بھی کرنے پڑیں گے، اور بہت سے مشاہدات کے لیے اندھیروں کو، جنگلوں کو، بیابانوں کو تلاش کرنا پڑے گا، خصوصاً صبح صادق و غروب شفق کے لیے. یہ تو بہت عظیم الشان کورس ہے. اب ایک سال کے کورس کو ہم 10 دن اور صرف 10 گھنٹے میں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو تمام باتیں یقیناً نہیں آ سکتی. لہذا میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کمیاں رہیں گی. ہمت نہیں ہاریے گا، اب جدید دور ہے، یہ سارے جو اپنے ریکارڈ بھی ہو جائیں گے. آپ دوبارہ کتاب رکھ کر ان کو ریویژن کرنا پڑے گا، پکا کرنا پڑے گا. ہم سے اپنے گروپ میں سوال کر کے سمجھنا پڑے گا اپنے، تاکہ آپ اچھی طرح اپنے جو ہے ان چیزوں کو سمجھنے میں کامیاب ہوں. صرف لائیو اپنے لیکچر سننے سے کچھ نہیں ہوگا، البتہ ضروری معلومات انشاءاللہ ضرور حاصل ہوں گی، اللہ کی معرفت میں اضافہ بھی ہوگا. ایک عرض یہ بھی ہے ہمارے ان طلباء کرام سے کہ جو گروپوں میں شامل ہیں، تو گروپ ہمارے بھرتے چلے جا رہے ہیں. تقریباً 2.5 گروپ ہمارے بھر چکے ہیں، اور ایک گروپ میں غالباً 257 افراد ہوتے ہیں. تو یہ کوئی 750 کے قریب تعداد بن جاتی ہے، 700 کے قریب. تو پیارے اور محترم طلباء کرام، آپ سے عرض ہے کہ کسی ایک گروپ میں رہیے. ہم تمام چیزیں تمام گروپوں میں بھیجتے ہیں، لہذا بالکل سب ایک ہی جیسی چیز بھیجی جاتی ہے، آپ کو کوئی محرومی نہیں ہوگی. ایک گروپ میں رہیے تاکہ ہمارے گروپ بہت زیادہ نہ بنے اور سب کو سہولت ہو، سب اس میں شامل ہو سکیں. اچھا، تو کل انشاءاللہ پھر یہ کلاس ہوگی، کیونکہ آگے رمضان شریف شروع ہونے والے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہی مکمل ہو جائے. لہذا جمعے کے دن بھی آپ کی کلاس ہوگی. جی ہاں، کل چھٹی نہیں ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو چونکہ آپ نے سبق یاد کیا ہے ناظرین کرام، طلباء کرام، لہذا آپ کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے. ہاں، جو برکت کے لیے بیٹھتے ہیں وہ بھلے نہ بیٹھیں کل اپنے، ہم تو بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی میرا بیان کرنا اور آپ کا وقت دے کر اس کو سننا، سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تیسرے سبق کے لیے کل بروز جمعہ صبح 9 بجے انشاءاللہ ہم اسی پیج پر دوبارہ لائیو ہوں گے. تو ضرور شرکت فرمائیے گا اور دوسروں کو پیغام بھی پہنچائیے گا. جو میں نے عرض کی، جو نہ سیکھنا چاہیں مکمل طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی شرکت کریں. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. کم از کم وہ اتنا سیکھ لیں گے کہ ہم جو ہے وہ کسی ایپلیکیشن پر، کسی چھپے ہوئے نقشے پہ عمل کریں تو کس طرح عمل کریں اور اس میں ہمیں کوئی خرابی نہ آئے ہمارے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.